بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو ہماری جانب سے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر اور اصحاب پر۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اگر کہیں جادوگری موجود ہے تو وہ دبئی کے پاس ہے۔ دبئی کو اگر سونے چاندی کی ریاست کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ دوستو دنیا میں کی جانے والی 40% تجارت دبئی میں ہوتی ہے۔ یہاں جرائم کی شرح 0% ہے۔ اس کے علاوہ امیر لوگوں کی گاڑیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اور تو اور اگر آپ دبئی کی تیز دھوپ سے تنگ آ گئے ہیں تو شاپنگ مال میں اپنی مصنوعی سنو فال کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو یہاں تو پیزا بھی مہنگی ترین سپورٹس گاڑیوں میں ڈیلیور کیا جاتا ہے، کیونکہ پیٹرول پانی سے بھی سستا ہے۔ لیکن دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے کا دبئی صحرا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا شہر کراچی دبئی سے 1000 گنا ترقی یافتہ تھا۔ کراچی میں ہسپتال، سکول اور ایئرپورٹ جیسی سہولیات میسر تھیں۔ ان دنوں میں دبئی کو صحت تو دور کی بات 2 وقت کا کھانا نصیب بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ناظرین، پرانے دبئی کو جاننے سے پہلے موجودہ دبئی کا ذکر لازمی تھا۔ حسب روایت دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ انسان اپنے وسائل سے نہیں اپنی سوچ سے ترقی کرتا ہے۔ امیروں کی جنت کہلائے جانے والے دبئی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی اور نہ خوراک اور نہ ہی اپنا زرعی رقبہ۔ یہاں دریافت ہونے والے تیل کے ذخائر بھی باقی عربوں کی نسبت نہ ہونے کے برابر تھے، یہاں تک کہ یہاں کی زمین بھی نئی فصل اگانے کے لیے غیر مناسب تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ وہاں کے ایک شخص کی دور اندیشی نے یہاں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ دوستو دبئی کے اپنے لوگ یہاں کی آبادی کا صرف 10% ہیں۔ یہاں 220 ممالک کے لوگ آباد ہیں جو یہاں محنت کرنے آتے ہیں اور دبئی کو چلاتے ہیں۔ دبئی میں بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، مگر دبئی کے ذہین شیخوں نے یہاں سولر پینل لگائے اور بجلی پیدا کر لی۔ یہاں پینے کا صاف پانی نہیں تھا، مگر فلٹریشن پلانٹ لگا کر سمندر کے پانی کو پینے کے قابل کر لیا۔ دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل، یا پھر انسان کا اپنا بنایا ہوا جزیرہ، یا پھر دنیا میں سب سے بڑا پھولوں کا باغ ہو، یا سب سے بڑا شاپنگ مال، یہ سب کچھ آپ کو دبئی میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی اونٹ ریس دبئی میں ہوتی ہے، جس میں جیتنے پر اربوں ریال انعام دیا جاتا ہے۔ اور دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان اونٹوں کو انسان نہیں روبوٹ چلاتے ہیں۔ دوستو دبئی ایک ایسا کلائمیٹ کنٹرول سٹی بنانے جا رہا ہے جس میں سب کچھ آٹومیٹک ہوگا، یعنی آٹومیٹک ٹرین، کار اور روبوٹ پولیس وغیرہ۔ اس کے علاوہ شیشے میں قید سٹی کا ٹمپریچر بھی کنٹرول کیا جا سکے گا۔ نہ ہی یہاں کوئی آلودگی ہوگی اور نہ ہی دھواں ہوگا۔ دبئی میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے۔ یہاں کا کرائم ریٹ تو 0 ہے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنی رپورٹ موبائل کے ذریعے درج کروا سکتے ہیں۔ رپورٹ درج ہوتے ہی پولیس آپ کا مسئلہ فوری حل کرے گی۔ دنیا کی 25% بڑی کرینیں جو اونچی اونچی بلڈنگز کو تعمیر کرنے کا کام کرتی ہیں، وہ یہاں موجود رہتی ہیں۔ مگر دوستو دبئی ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 1960 میں دبئی شدید قحط سالی کا شکار تھا۔ عرب کی دوسری ریاستیں تیل کے ذخائر دریافت ہونے کی وجہ سے ترقی کر چکی تھیں، مگر دبئی میں جو ذخائر دریافت ہوئے وہ بہت ہی کم تھے۔ یہ دبئی کی اکانومی کو چلانے کے لیے کافی نہیں تھے۔ ایسے میں شیخ رشید بن سعید المخدوم کو دبئی کی حکمرانی ملی۔ شیخ رشید ایک دور اندیش لیڈر تھے۔ انہوں نے فوری حالات کو بھانپ لیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو صرف تیل پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ نے منصوبہ بنایا کہ دبئی کو ایسا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ لوگ دنیا بھر سے پیسہ اور کاروبار لے کر آئیں، پھر خود بخود ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد شیخ نے برطانیہ کی گورنمنٹ سے بھاری قرض اٹھائے اور دبئی میں روڈز، ہسپتال، پارک، ٹرانسپورٹیشن کو ڈیولپ کیا، اور سب سے ضروری کام دبئی کی بندرگاہ یعنی جبل علی کو تعمیر کیا، کیونکہ زیادہ تر تجارت اسی بندرگاہ سے ہونا تھی۔ ان سب کو تعمیر کرنے کے لیے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے سستی لیبر منگوائی گئی، کیونکہ دبئی کے گرم موسم میں یہ لوگ ہی کام کر سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دبئی ڈیولپ ہو گیا۔ پھر دنیا بھر سے لوگ سیاحت اور کاروبار کے لیے دبئی منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔
دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کچھ سال بعد تیل کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ ابھی سے کچھ گاڑیاں اور مشینیں تیار ہو گئی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں دوسری عرب ریاستیں ترقی کریں یا نہ کریں مگر دبئی ضرور کرے گا، کیونکہ اس کی معیشت کا انحصار آئل کی بجائے سیاحت، کاروبار و تجارت پر ہے۔ دبئی کو اس وقت دنیا کا بزنس کیپٹل بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھے دبئی کے متعلق چند حیران کن حقائق۔ امید کرتے ہیں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔